ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وصلاۃ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ محترم حضرات، سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، انسان کا جسم طبی طور پر محرک جسم ہے۔ دوستو، انسان کے جسم کے لیے تحریک ضروری ہے، اس لیے انسان کے جسم میں تحریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان طبی طور پر محرک جسم ہے اور نماز اس تحریک کا نام ہے۔ دوستو، ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور حدیث پاک کا بھی ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر والا کام کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ دوستو، ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جن میں سے پہلی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فجر کی نماز کے طبی اور سائنسی لحاظ سے جو فوائد ہیں وہ بیان کروں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے طبی اور سائنسی لحاظ سے جو فوائد ہیں وہ بیان کر چکا ہوں۔ اب جو باری آتی ہے وہ نماز کی باری آتی ہے۔ دوستو، فجر کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب رات غروب ہونے کو ہوتی ہے۔ اس وقت آدمی رات بھر سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے، اور سائنسی اور حفظان صحت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آدمی کوئی ایکسرسائز کرے یا کوئی ورزش کرے تو اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ اپنی رفتار، قوت اور لچک میں اضافہ کرتا جائے۔ یہاں تک کہ دوڑ کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ دوڑا جائے، پھر تیز دوڑا جائے، پھر اور تیز دوڑا جائے، یہاں تک کہ سبک رفتار ہو جائے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر آدمی کے اوپر صبح کی نماز ہی لمبی کر دی جاتی، یعنی صبح آدمی 17 رکعت نماز پڑھتا، تو یہ اس کے جسم کے لیے بہت مضر ہوتا، یعنی اس کی صحت جلد ہی خراب ہو جاتی اور جلد ہی وہ اعصاب اور بے طاقتی کا مریض بن جاتا۔ اور پھر رات بھر سکون اور آرام کے بعد آدمی کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اور خالی پیٹ اور اس وقت جب آدمی کے اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہوں، ایسی حالت میں آدمی سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک کرنے سے بہت ہی پریشان ہو جائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت مضر بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صبح کی نماز کو بہت ہی مختصر رکھا۔ اور ایک اور فوائد، فجر کی نماز کا جو سب سے اہم فائدہ ہے اور سب سے بنیادی فائدہ جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی اسٹریلائزیشن اور پاکی ہے۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ اگر آدمی صبح اٹھتے ہی وضو نہ کرے، مسواک نہ کرے، دانتوں کی صفائی نہ کرے اور یوں ہی ناشتہ کر لے، تو اس کے منہ میں جو جراثیم پھلتے پھولتے ہیں اور جو بیکٹیریا اس کے منہ میں رات بھر جنم لیتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ غذا، پانی یا تھوک کے ذریعے یا لعاب کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلے جائیں تو وہ معدے کی سوزش اور آنت کے ورم کے خطرات میں بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سے آدمی کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور پیٹ میں بہت ہی خراب اور بہت ہی گندی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس سے معدے میں بہت ہی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔
یعنی زیادہ سے زیادہ ہم فجر کی نماز میں جلد سے اٹھیں اور اپنی سستی کو دور کریں اور مسواک کریں۔ مسواک کے جو فوائد ہیں میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں طبی اور سائنسی لحاظ سے مسواک کے فوائد بھی بتاؤں گا۔ لیکن دوستو میں ایک اہم گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے بیان کیا ہے سائنسی اور طبی لحاظ سے، آپ اس وجہ سے اس پر نماز اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ اس میں فوائد ہیں، بلکہ اس وجہ سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اور پیارے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پڑھیں۔ ہم پیارے نبی کے عاشق ہیں، اس وجہ سے نماز پڑھیں۔ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔